اس قسم کے عورتوں کے کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ انسان کا صاحب اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کا حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہے کہ جب تک ان کے گود میں اولاد جیسی عظیم نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کے بڑھاپے میں سہارے کے ساتھ آخرت میں بھی ان کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بے اولادی کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سے خاندان پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کے اولاد نہ ہونے سے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولادی کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہو سکتی۔ بے اولادی ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کے گود اولاد جیسی نعمت سے بری ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشگوار زندگی گزرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ ایک 5 عورتوں کے جماعت ان کے پاس آئے اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلیمان، آپ ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو جنات نے بتایا کہ 7 قسم کے عورتوں کے کبھی اولاد نہیں ہوتی، جن میں سب سے پہلے عورت وہ ہے جس کے رحم ابری ہوئی، یعنی اس کے بچہ دانہ الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ماد اپنے جگہ پر نہیں ٹھہرتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کے جاتی ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے، وہ عورت جس کے رحم میں ہوا بری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو۔ اس طرح کے نشانی عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کے جاتی ہے تو اس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ جن عورتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی ان جیسے عورتوں کے تیسرے علامت یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہے تو ان کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی ان کے جنات نے جو چوتھی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کے بچے پیدا نہیں ہوتی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کو پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ شکایت ہو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی ہے کہ ایسے عورت جس کے رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو، ایسے عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو کچھ عرصے بعد ہی یہ عمل گر جاتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسے عورت کو عشی کے دور پڑتی ہے اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں یہ علامت ہو ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کے ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے عورت کی سینے میں درد رہتا ہے۔ اور آخری نشان جنات کے جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی ہے جن کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان پر جنات عاشق ہو جاتی ہے اور ان پر اسیر کا سایہ رہتا ہے۔ ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے جنات اسے مار دیتے ہیں۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئی
درد تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم بستری کرتے ہوئی اسے دوسرے عورتوں کے طرح لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں آنے والے ان 5 عورتوں نے سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں آنے والے ان 5 عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ آخر ان کے ہاں اولاد پیدا کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، 5 صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بچپن سے مراد مرد کے صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی بیوی کو حمل کرنے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کے بہت سے وجوہات ہو سکتی ہے۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کزن برن کے کم پیداوار یا سپم کے ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت مند فر نہ بننا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مسائل فولیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچ سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کے بنیادی وجوہات یہ ہے: سپم کی خرابی سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ مرد کی طرح زندگی کا انتخاب سپم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جیسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشہ اور گولیوں کا استعمال کرنے سے بھی سپم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہے۔ یہ نشانی 5 مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجے رگیں خون کے نکاسی کو روک کر سپم کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے اندرون انزال ہو جاتا ہے۔ اندرون انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پچھلے کے طرف چلی جاتی ہے، گوزب تناسل سے نکلنے کے بجائے آپ کے مثانے میں چلے جاتی ہے۔ ایسے اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعضاء اور پٹی جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ بیماری اعصابی نظام یا ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے بعد ابول، پیشاب اور حشق الانزال ہو سکتے ہیں۔ حشق الانزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے سپم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ جراثیم سپم کا انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ چند وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے اکثر عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے بجائے کبھی مردوں میں بھی یہ نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، جو بالکل ایک غلط بات ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بے اولادی کے لیے انتہائی مجرب قرآنی وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ جو میں بیوی اولاد سے محروم ہو، ڈاکٹروں حکیموں سے عاجز آ چکے ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے توکل اور یقین کے ساتھ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیات مبارک کا وظیفہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کے دعا کرے، اور اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ اولاد نارینہ پیدا ہوگی، اور وہ قرآن عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کے سورۃ سجدہ آیات نمبر 7 سے 9 تک دنوں میں بیوی پڑھ کرے۔ ناظرین، اولاد پیدا ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے اور صدقہ و خیریت سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نارینہ عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔